السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے حج کے اوپر مختصر سی ایک کتابچے کی خواندگی کروں گا۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حج ایک ہمارا فریضہ ہے، ایک ستون ہے جس کا ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی آئی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس بار حج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حج مبرور عطا فرمائے۔ دوستوں، بسا اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے وہ تمام ارکان تو کر دیتے ہیں، لیکن ایک کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس کیفیت کی پیدا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حج ہمارے لیے کیا درس دیتا ہے، اس پر ہمارا کنسنٹریٹ کم ہوتا ہے۔ تو ہم کو اس بات پر اٹینشن دینے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھا کہ یہ جو کتابچہ میرے ہاتھ میں ہے اس کمی کو دور کر پائے گا، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں۔ آپ بھی اس کو سنیں، پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک حج کی جو کیفیت جو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ پیدا ہو اور ہمارا گناہوں سے چھٹکارا ہمیں مل سکے۔ دوستوں، یہ جو کتابچہ میرے ہاتھ میں ہے یہ خطبات میں سے کا ایک پارٹ ہے جس میں حج کو 4 حصوں میں ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اس کے مصنف کا نام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے اس کتابچے کی خواندگی کروں گا۔ یہ ایک عنوان کے تحت ایک دن میں آپ کو اس کی تفصیل شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے میری خواہش ہے کہ آپ اس کو سنیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ حج کی روح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف امور، مختلف لیکچرز کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر حج کر رہے ہیں ان کو حج مبرور عطا فرمائے۔ تو دوستوں، میں پڑھنا شروع کروں گا انشاءاللہ۔ حج۔ برادران اسلام، پچھلے خطبات میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے۔ یہ عبادتیں انسان کی زندگی کس طرح اسلام کے سانچے میں ڈھالتی ہیں اور اس کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اب اسلام کی فرض عبادتوں میں صرف حج باقی ہے، جس کے فائدے مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ حج کے معنی۔ حج کے معنی عربی زبان میں زیارت کا قصد کرنے کے ہیں۔ حج میں چونکہ ہر طرف سے لوگ کعبے کی زیارت کا قصد کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا ہے۔ حج کی ابتدا۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا جس طرح ہوئی اس کا قصہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس قصے کو غور سے سنیے تاکہ حج کی حقیقت اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے، پھر اس کے فائدوں کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حالات۔ کوئی مسلمان، عیسائی یا یہودی ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو؟ کون مسلمان، عیسائی یا یہودی ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو؟ دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی ان کو پیشوا مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں انہی کی اولاد سے ہیں۔ انہی کی روشن کی ہوئی شمع سے دنیا بھر میں ہدایت کا نور پھیلا ہے۔ 4000 برس سے زیادہ مدت گزری جب وہ عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ساری دنیا خدا کی بھولی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے اصلی مالک کو پہچانتا ہو اور صرف اس کے آگے اطاعت و بندگی میں سر جھکاتا ہو۔ جس قوم میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں وہ اگرچہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن گمراہی میں بھی وہی سب سے آگے تھی۔ علوم و فنون اور صنعت و حرفت میں ترقی کر لینے کے باوجود ان لوگوں کو اتنی ذرا سی بات نہ سوچتی تھی کہ مخلوق کبھی معبود ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاں ستاروں اور بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ نجوم، فالگیری، غیب گوئی، جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے کا خوب چرچا تھا۔
جیسے آج کل ہندوؤں میں پنڈت اور برہمن ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی پجاریوں کا ایک طبقہ ہوتا تھا جو مندروں کی محافظت بھی کرتا تھا، لوگوں کو پوجا بھی کراتا، شادی اور غمی وغیرہ کے رسمیں بھی کراتا، اور غیب کی خبریں بھی لوگوں کو بتانے میں ڈھونگ رچاتا تھا۔ عام لوگ ان کے پھندے میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ انہی کو اپنی اچھی اور بری قسمت کا مالک سمجھتے تھے، انہی کے اشاروں پر چلتے تھے اور بے چون چرا ان کی خواہشات کی بندگی کرتے تھے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ دیوتاؤں کے ہاں ان پجاریوں کی پہنچ ہے، یہ چاہیں تو ہم پر دیوتاؤں کی عنایت ہوگی ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پجاریوں کے اس گروہ کے ساتھ بادشاہوں کی ملی بھگت تھی۔ عام لوگوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے میں بادشاہ پجاریوں کی مددگار تھے اور پجاری بادشاہوں کے۔ ایک طرف حکومت ان پجاریوں کی پشپناہی کرتی تھی اور دوسری طرف یہ پجاری لوگوں کے عقیدے میں یہ بات بٹھاتے تھے کہ بادشاہ وقت بھی خدا میں سے ایک ہے، ملک اور رعیت کا مالک ہے، اس کی زبان قانون ہے اور اس کی رعایا کی جان و مال پر ہر قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہوں کے آگے پورے بندگی کے مراسم بجا لاتے تھے تاکہ رعایا کے دل و دماغ پر ان کی خدائی کا خیال مسلط ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ۔ ایسے زمانے میں ایسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور لطف یہ ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ خود پجاریوں کا گھرانہ تھا۔ ان کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور برہمن تھے۔ اس گھر میں وہی تعلیم اور تربیت ان کو مل سکتی تھی جو ایک پنڈت زادے کو ملا کرتی ہیں۔ اس قسم کی باتیں بچپن سے کانوں میں پڑی تھیں۔ وہی پیروں اور پیرزادوں کے رنگ ڈھنگ اپنے بھائی بندوں اور برادری کے لوگوں میں دیکھتے تھے۔ وہی مندر کی گدی ان کے لیے تیار تھی جس پر بیٹھ کر وہ اپنی قوم کے پیشوا بن سکتے تھے۔ وہی نظر و نیاز اور چڑھاوے جن سے ان کا خاندان مالا مال ہو رہا تھا ان کے لیے حاضر تھے۔ اس طرح لوگ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے اور عقیدت سے سر جھکانے کے لیے موجود تھے۔ اس طرح دیوتاؤں سے رشتہ ملا کر اور غیب گوئی کا ڈھنگ رچا کر وہ انی کسان سے لے کر بادشاہ تک ہر ایک کو اپنی پیری کے پھندے میں پھانس سکتے تھے۔ اس اندھیرے میں جہاں کوئی ایک آدمی بھی حق کو جاننے اور ماننے والا موجود نہ تھا، نہ تو ان کو حق کی روشنی ہی کہیں سے مل سکتی تھی اور نہ کسی معمولی انسان کے بس کا یہ کام تھا کہ اس قدر زبردست اور ذاتی اور خاندانی فائدوں کو لات مار کر محض سچائی کے پیچھے دنیا بھر کی مصیبتیں مول لینے پر آمدہ ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان برات۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہ تھے، کسی اور ہی مٹی سے ان کا خمیزہ بنا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سورج، چاند اور تارے جو خود غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں، اور یہ پتھر کے بت جن کو آدمی خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور یہ بادشاہ جو ہم ہی جیسے انسان ہیں، آخر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو بیچارے خود اپنے اختیار سے جنبش نہیں کر سکتے، جن میں آپ اپنی مدد کرنے کی قدرت نہیں، وہ اپنی موت اور زیست کے بھی مختار نہیں۔ ان کے پاس کیا دھرا ہے کہ انسان ان کے آگے عبادت میں سر جھکائے، ان سے اپنی حاجتیں مانگے، ان کے طاقت سے خوف کھائے اور ان کی خدمت گاری و فرمانبرداری کرے۔ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا جن سے کسی طور پر ہم واقف ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی ایسی نہیں جو خود محتاج نہ ہو، جو خود کسی طاقت سے دبی ہوئی نہ ہو، جس پر کبھی نہ کبھی زوال نہ آتا ہو۔ پھر جب ان سب کا یہ حال ہے تو ان میں سے کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان میں سے کسی نے مجھ کو پیدا نہیں کیا، نہ کسی کے ہاتھ میں رزق اور حاجت روی کی کنجیاں ہیں، تو میں ان کو رب کیوں مانوں اور کیوں ان کے آگے بندگی و اطاعت میں سر جھکاؤں؟ میرا رب تو وہی ہو سکتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جس کے سب محتاج ہیں اور جس کے اختیار میں سب کی موت و زیست اور سب کا نفع و نقصان ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ جن معبودوں کو میری قوم پوجتی ہے ان کو میں ہرگز نہ پوجوں گا، اور اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اعلان لوگوں سے کہہ دیا کہ سورہ انعام میں اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، جن کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح سورہ انعام کی اور ایک آیت ہے،
میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کو عبادت و بندگی کے لیے خالص کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں نہیں ہوں۔ مصائب کے پہاڑ۔ اس اعلان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ باپ نے کہا میں آگ کر دوں گا اور گھر سے نکال باہر کر دوں گا۔ قوم نے کہا ہم میں سے کوئی تمہیں پناہ نہ دے گا۔ حکومت بھی ان کے پیچھے پڑ گئی اور بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، مگر وہ ایک تنہا انسان سب سے مقابلہ سچائی کی خاطر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ باپ کو ادب سے جواب دیا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمہیں نہیں ملا، اس لیے بجائے اس کے میں تمہاری پیروی کروں تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے۔ قوم کی دھمکیوں کے جواب میں اس کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ثابت کر دیا کہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ خود کس قدر بے بس ہیں۔ بادشاہ کے بھرے دربار میں جا کر صاف کہہ دیا کہ تو میرا رب نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری اور تیری زندگی اور موت ہے، اور جس کے قانون کی بندش میں سورج تک جکڑا ہوا ہے۔ آخر شاہی دربار میں فیصلہ ہوا کہ اس شخص کو زندہ جلا ڈالا جائے گا، مگر وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط دل رکھنے والا انسان جو خدائے واحد پر ایمان لا چکا تھا اس ہولناک سزا کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ پھر جب اللہ نے اپنی قدرت سے آگ میں جلنے سے بچا لیا تو اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، قوم اور وطن سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنی بیوی اور ایک بھتیجے کو لے کر قریب الوطنی میں ملک کی خاک چھانکنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس شخص کے لیے اپنے گھر میں محنت کی گدی موجود تھی، جو اس پر بیٹھ کر اپنی قوم کا پیرو بن سکتا تھا، دولت و عزت دونوں جس کے قدم چومنے کے لیے تیار تھیں، اور جو اپنی اولاد کو بھی اس محنتی گدی پر مزے لوٹنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا، اس نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جلاوطنی اور بے سر و سامانی کی زندگی کو پسند کیا، کیونکہ دنیا کے جھوٹے خداؤں کے جال میں پھانس کر خود مزے کرنا اسے گوارا نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ گوارا تھا کہ ایک سچے خدا کے خاطر لوگوں کو بلائے اور اس جرم کی پاداش میں کہیں چین سے نہ بیٹھ سکے۔ ہجرت۔ وطن سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، فلسطین، مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسافرت کی زندگی میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ مال و زر کچھ ساتھ لے کر نہ نکلے تھے اور باہر نکل کر اپنی روٹی کمانے کی فکر میں نہیں پھر رہے تھے، بلکہ رات دن فکر تھی تو یہ تھی کہ لوگوں کو ہر ایک کی بندگی سے نکال کر صرف ایک خدا کا بندہ بنائیں۔ اس خیال کے آدمی کو جب اس کے اپنے باپ نے اور اس کی اپنی قوم نے برداشت نہ کیا تو اور کون برداشت کر سکتا تھا؟ کہاں اس کی آؤ بھگت ہو سکتی تھی؟ ہر جگہ وہی مندروں کے محنت اور وہی خدائی کے مدعی بادشاہ موجود تھے، اور ہر جگہ وہی جاہل عوام بستے تھے جو ان جھوٹے خداؤں کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان وہ شخص کہاں چین سے بیٹھ سکتا تھا جو نہ صرف خود ہی خدا کے سوا کسی کی خدائی کو ماننے کے لیے تیار تھا، بلکہ دوسروں سے بھی علانیہ کہتا پھرتا تھا کہ ایک خدا کے سوا تمہارا کوئی مالک اور آقا نہیں ہے، سب کی آقائی و خداوندی کا تختہ الٹ دو اور صرف اس کے ایک بندے بن کر رہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی جگہ قرار نصیب نہ ہوا۔ سال ہا سال بے خان خما پھرتے رہے، کبھی کنعان کی بستیوں میں تو کبھی مصر میں اور کبھی عرب کے ریگستان میں۔ اسی طرح ساری جوانی بیت گئی اور کالے بال سفید ہو گئے۔ اولاد اور اس کی تربیت۔ اخیر عمر میں جب 90 برس پورے ہونے میں صرف 4 سال باقی تھے اور اولاد سے مایوسی ہو چکی تھی، اللہ نے اولاد دی، لیکن اس اللہ کے بندے کو اب بھی یہ فکر نہ ہوئی کہ خود خان ماں برباد ہوا ہوں تو کم از کم اپنے بچوں کو ہی دنیا میں کمانے کا قابل بنا دوں اور انہیں کسی ایسے کام پر لگا جاؤں کہ روٹی کا سہارا مل جائے۔ نہیں، اس بوڑھے مسلمان کو فکر تو یہ تھی کہ جس مشن کو پھیلانے خود اس نے اپنی عمر کھپا دی تھی، کاش کوئی ایسا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس مشن کو پھیلاتا رہے۔ اس غرض کے لیے وہ اللہ سے اولاد کا آرزومند تھا۔ جب اللہ نے اولاد دی تو اس نے یہی چاہا کہ اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے انہیں تیار کرے۔ اس انسان کامل کی زندگی ایک سچے اور اصلی مسلمان کی زندگی تھی۔ ابتدائی جوانی میں ہوش سنبھالنے کے بعد
جب اس نے اپنے خدا کو پہچانا اور پا لیا تو خدا نے اس سے کہا تھا کہ اسلام لے آیا اور آپ کو اپنے سپرد کر دے، میرا ہو کر رہے۔ اس نے جواب میں قول دے دیا تھا کہ جس کا ترجمہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، میں نے اسلام قبول کیا، میں رب العالمین کا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس قول و قرار کو اس سچے آدمی نے تمام عمر پابندی کے ساتھ نبھا کر کے دکھایا۔ اس نے رب العالمین کی خاطر صدیوں کی آبائی مذہب اور اس کے رسموں اور عقیدوں کو چھوڑا اور دنیا کے ان سارے فائدوں کو چھوڑا، اپنی جان کو آپ کے خطرے میں ڈالا، جلاوطنی کی مصیبتیں برداشت کی، ملک کی خاک چھانی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا، اور بڑھاپے میں جب اولاد نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی دین اور یہی کام پسند کیا۔ سب سے بڑی آزمائش۔ مگر ان آزمائشوں کے بعد ایک اور آخری آزمائش باقی رہ گئی تھی، جس کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شخص دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رب العالمین سے محبت رکھتا ہے، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اس بڑھاپے میں جب کہ پوری مایوسی کے بعد اسے اولاد نصیب ہوئی ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کو رب العالمین کے خاطر قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ آزمائش بھی کر ڈالی گئی، اور جب اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر آمدہ ہو گیا، تب فیصلہ فرما دیا گیا کہ ہاں، اب تم نے اپنے مسلم ہونے کا دعوے کو بالکل سچا کر دکھایا۔ اب تم اس کے اہم ہو کہ تمہیں ساری دنیا کا امام بنایا جائے۔ اس بات کو قرآن میں یوں بتایا گیا ہے کہ امامت عالم پر سرفرازی، سورہ بقرہ کا آیت کا ترجمہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان میں پورا اتر گیا تو فرمایا کہ میں تجھ کو انسانوں کا امام، پیشوا بناتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اور میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا ان میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں میرا عہد نہیں پہنچتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوائی سونپی گئی اور اسلام کی عالمگیر تحریک کے لیڈر بنائے گئے۔ اب ان کو اس تحریک کی اشاعت کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت پیش آئی جو مختلف علاقوں کو سنبھال کر بیٹھ جائیں اور ان کے خلیفہ یا نائب کی حیثیت سے کام کریں۔ اس کام میں 3 آدمی ان کے لیے قوت بازو ثابت ہوئے۔ ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، دوسرے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے یہ سن کر رب العالمین ان کی جان کی قربانی چاہتا ہے، خود اپنی گردن خوشی خوشی چھری کے نیچے رکھ دی۔ تیسرے ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن بھیجنا۔ بھتیجے کو آپ نے سدوم کے علاقے میں بھیجا، جس کو آج کل شرق اردن، ٹرانس جورڈینا کہتے ہیں۔ یہاں اس وقت کی سب سے زیادہ پاجی قوم رہتی تھی، اس لیے اس کی اصلاح کے مد نظر اور ساتھ ہی دور دراز علاقوں پر بھی اثر ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ ایران، عراق اور مصر کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلے سب اسی علاقے سے گزرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر دونوں طرف تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین بھیجنا۔ چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا، جس کو آج کل فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان واقع ہے اور سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر بھی یہاں سے اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہیں سے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل بھی کہا تھا، اور پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت اسلام کی تحریک مصر تک پہنچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں رکھا۔ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو حجاز میں مکہ کے مقام پر رکھا اور ایک مدت تک خود ان کے ساتھ رہ کر عرب کے تمام گوشوں میں اسلام کی تعلیم پھیلائی۔ تعمیر کعبہ۔ پھر یہی دونوں باپ بیٹوں نے اسلامی تحریک کا وہ مرکز تعمیر کیا جو کعبے کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس مرکز کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا اور خود ہی اس کی تعمیر کی جگہ تجویز کی تھی۔ یہ محض عمارت ایک عبادت گاہ ہی نہ تھی جس سے مسجدیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اول روز ہی سے اس سے
اول روز ہی سے اس دین اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز تبلیغ و اشاعت قرار دیا گیا تھا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ ایک خدا کو ماننے والے ہر جگہ سے کھینچ کھینچ کر یہاں جمع ہوا کریں، مل کر خدا کی عبادت کریں اور اسلام کا پیغام لے کر اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا۔ اس کی پوری تفصیل یہ کہ مرکز کس طرح تعمیر ہوا، کن جذبات اور کن دعاؤں کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے اس عمارت کی دیواریں اٹھائیں اور کیسے حج کی ابتدا ہوئی، قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ ہے: یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھی جو مکہ میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت۔ اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہیں، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسا پرامن حرم بنایا ہے، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچل لیے جاتے ہیں، یعنی جبکہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت گری اور جنگ و جدل کا بازار گرم تھا، اس حرم میں ہمیشہ امن ہی رہا، حتیٰ کہ وحشی بدو تک اس کے حدود میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ پاتے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ کر پاتے۔ یہ سورہ عنکبوت کا ترجمہ تھا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سورہ بقرہ میں اس کا ترجمہ ہے، یعنی اور جب کہ ہم نے اس کے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز و مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے مقام عبادت کو جانماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہدایت کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے اور ٹھہرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو، اور جب کہ ابراہیم نے دعا کی پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھولوں کا رزق بہم پہنچا، جو ان میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہوں۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا مسلم اطاعت گزار بنا اور ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر عنایت کی نظر رکھ لے، تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار اور تو ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے، یقیناً تو بڑی قوت والا اور بڑا حکیم ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے اور آیات ہیں۔ اور جب کہ ابراہیم نے دعا کی پروردگار اس شہر کو پرامن بنا اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بہترے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جو کوئی میرے طریقے کی پیروی کرے تو میرا ہے، اور جو میرے طریقے سے پھر جائے تو یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو تیری اس عزت والے گھر کے پاس اس بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ پس اے رب تو لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال کہ وہ ان کی طرف کھینچ کر آئیں اور ان کو پھلوں سے رزق پہنچا، امید ہے کہ یہ تیرے شکر گزار بنیں گے۔ سورہ حج کی آیت ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی اس ہدایت کے ساتھ کہ یہاں شرک نہ کرو اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو، اور لوگوں میں حج کی عام منادی کر دو کہ وہ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل آئیں یا ہر دور دراز مقام سے دبلی اونٹیوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر وہ دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی منافع ہیں۔ ان چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہوں اللہ کا نام لیں، یعنی قربانی کریں، اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست و محتاج لوگوں کو بھی کھلائیں۔ برادران اسلام، یہ ہے اس حج کی ابتدا کا قصہ جسے اسلام کا 5واں رکن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نبی کو اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے پر مامور کیا گیا تھا، مکہ اس کے مشن کا صدر مقام تھا، کعبہ وہ مرکز تھا جہاں سے یہ تبلیغ وہ دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچائی جاتی تھی، اور حج کا طریقہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جو لوگ خدائے واحد کی بندگی کا اقرار کریں اور اس کی اطاعت میں داخل ہوں، خواہ وہ کسی قوم اور کسی مسلک کے
ملک سے تعلق رکھتے ہوں سب کے سب ایک مرکز سے وابستہ ہو جائیں اور ہر سال یہاں جمع ہو کر اس مرکز کے گرد طواف کریں، گویا ظاہر میں اپنی اس باطنی کیفیت کا نقشہ جما لیں کہ ان کی زندگی اس پہیے کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنے دھرے کی گرد گھومتا ہے۔ دوستوں یہاں پر ہمارا حج کا پہلا ٹاپک ختم ہوا ہے، انشاءاللہ آنے والے ٹاپک میں ہم حج کی تاریخ پر اس کتابچے سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو قبول فرمائے۔